السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ابھی لوگوں نے ساروں نے جوائن کیا نہیں، شاید اس لیے انہوں نے بتایا تھا کہ 7:15 شروع کریں گے، مگر شاید تھوڑا سا مسئلہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں، پھر جوائن کر لیں گے۔ کر لیا کافی لوگوں نے، 16 ہو گئے۔ آج کا نیا سبق پڑھتے ہیں جو ہم نے شروع کیے ہیں آج کل۔ اس سے پہلے یہ ہم نے اس دن آیت پڑھی، قال استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ فرمایا انہوں نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو کمتر ہے یا ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے۔ تو یہ آج کل کے حالات میں انہوں نے ایک دیا ہے کہ آج کل کے حالات میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، تستبدلون الذی هو ادنا، یہ موبائل ادنا، بالذی ہوا خیر، قرآن مجید خیر ہے، اس کے بدلے میں کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو ادنا ہے۔ تستبدلون الذی ہوا ادنا، اس پہ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں یہ اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس ادنا چیز پہ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، اور یہ جو خیر ہے ہمارے لیے، جو نجات کا ذریعہ ہے، اس پہ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ادنا دیکھیں، ادھر یہاں سگریٹ لگائی ہوئی ہے، یہ ادنا، اور یہ ادھر مسواک، اور اصل میں یہ ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، تسبیح ہے اللہ، یہ اصل میں یہ ہے موبائل اور قرآن۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ موبائل کا استعمال کو بتا دیں، کسی عربی عالم سے پوچھا گیا ہے کہ قرآن سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ تمہارا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا آج کل تمہارا تعلق موبائل کے ساتھ، جتنا موبائل کے ساتھ تعلق ہے اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ متا آخر مرہ قرآن، آپ نے آخری متا قرآن کب پڑھا؟ متا کب؟ آخری مرہ مرتبہ، آخری مرتبہ قرآت پڑھا قرآن، تم نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا؟ لیکن فون کا یہ حال ہے، آخر ظہور قبل یہ 5 دقائق، میں نے 5 منٹ پہلے میں نے اس کو دیکھا ہے، 5 منٹ پہلے یہ دیکھا ہے متصلان، ابھی میں اس سے منسلک ہوں، یہ میں جو میری واٹس ایپ ہے یا جو بھی انٹرنیٹ اس سے منسلک ہوں، اور 3 منٹ پہلے میں نے اس کو بھی اس سے بات کی جو موبائل استعمال کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ فون کے 3 منٹ پہلے یہ، اور اب ہم اس سے لگے ہوئے ہیں، اور 5 منٹ پہلے ہم نے واٹس ایپ بھی دیکھا۔ اور یہ قرآن ہم نے کب پڑھا؟ یہ اگر ہم ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر چلا دیا۔ یہ بھی اس پہ بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں، بلکہ 1 گھنٹہ جو ہم، اللہ کا احسان ہے کہ ہم کلاس لے رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری واری کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، ورنہ قرآن کو کم سے کم دن میں 2-3 بار، بلکہ جب بھی موقع ملے پڑھ لینا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اگر عادت ڈال لیں چاہے 5 منٹ بھی، تو 1 سپارہ بس ہی پڑھا جاتا ہے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ قرآن کریم کے بارے میں کہ سب سے زیادہ آسان کتاب، 65% اردو میں، 20% بار بار الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جو اب تک ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ کتنے مرتبہ بار بار استعمال ہو رہے ہیں، اور صرف 15% خالص عربی کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ آ جائیں گے۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ، اس کے اقسام کتنی ہیں؟ اسم کلمہ کی اقسام ہے 3، اسم، فعل اور حرف۔ آج کل ہم اسم پڑھ رہے ہیں، اسم یعنی کسی بھی چیز کا نام، کسی کی صفت، کسی بھی چیز کا نام سے ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے اس دن پڑھا مرکب اضافی، مرکب یعنی 2 الفاظ یا اس سے زیادہ کا مجموعہ، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، اور جس کی نسبت کی جائے وہ ہوتا ہے مضاف، اور جس کی طرف نسبت مضاف الیہ، جس ہم نے پڑھا رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ کی طرف
تو اس میں رسول مضاف اور اللہ ہی اسم اللہ مضاف الیہ، یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی طرح کا ایک اور مرکب ہے، یہ مرکب ہیں سارے، ان کو کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی وہ مرکبات جن سے مطلب پورا واضح نہیں ہوتا ہے، پورا جملہ بنتا نہیں ہے، پورا جملہ بنتا نہیں ہے، تو یہ ہے مرکب۔ دوسری قسم آ رہی ہے مرکب اشاری، مرکب اشاری، اشارے سے ہم پر اندازہ ہو گیا کہ کیا ہے یہ، ایسا مرکب جس میں ایک اسم سے دوسرے کی طرف اشارہ کیا جائے، ایک اسم ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو اشارہ کرتا ہے، جس سے اشارہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اسم تو ہم پڑھ رہے ہیں، نام، اشارہ، اشارہ کرنے والا نام، جس سے اشارہ کیا جائے وہ اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن الیہ، مشارن الیہ، الیہ معنی اس کی طرف، مشارن جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن الیہ، اور جس اسم سے اشارہ کیا جائے وہ ہوتا ہے اسم اشارہ، یعنی دونوں اسم ایک اشارہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں اب اس سے واضح ہو جائے گا۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اسم ہیں۔ اسماء اشارہ، اسماء اسم کی جمع، اسماء اشارہ ہے کون سے ہیں؟ قریب کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے ہاذا ایک، واحد، ہاذانی یہ تثنیہ، مؤنث کے لیے ہاذہی واحد، ہاتانی یہ تثنیہ، اور دونوں کا جمع مذکر مؤنث دونوں کا ہاؤلائی، ہاؤلائی یعنی ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ قریب کے لیے ہوتے ہیں۔ مگر قرآن میں جگہ جگہ یہ چینجنگ آتی رہتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اگر زیادہ کسی اہمیت بات دینی ہو تو یہ بدل جاتے ہیں اشارے، قریب والا دور پہ چلا جاتا ہے، دور والے کو قریب سے بتاتے ہیں۔ بعید، بعید کا مطلب ہے دور، دور کی طرف اشارہ کیا جائے تو مذکر میں آئے گا ذالکا، وہ، دو ہوں گے تو ذانکا عورت کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے تلکا، اور تانکا، تلکا تانکا، اور دونوں کا جمع اولائکا، ذالکا، ذانکا اور تانکا بہت کم استعمال ہوتی ہے، بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک دو جگہ ہاذانی ہوتا ہے، ہاتانی تو میرا نہیں خیال کہ قرآن میں ہے، ہاذانی یہ تو آتا ہے، ہاذانی خصمانی، ہاذانی یعنی دو، ذالکا ایک، ذانکا دو کے لیے، اولائکا یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، وہ، اولائکا وہ لوگ، وہ دور کے لیے، تلکا یہ مؤنث کے لیے، تلکا آیات الکتاب پڑھیں، تلکا آیات الکتاب، ذالکا یہ ایک کے لیے، ذالکا اور تلکا ایک کے لیے، اور یہ اولائکا جمع کے لیے، یہ دو بہت کم استعمال ہوتے ہیں تثنیہ والے، مؤنث ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی مذکر، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی یہ قریب کے اشارے، اور یہ بعید کے ذالک، ذانکا، اولائکا، تلک، تانکا، اولائکا۔ یہ ہم آگے ابھی دیکھتے ہیں مثال ہے، اس سے پتہ چل جائے، جیسے ہاذا خلق اللہ، یہ اشارہ ہے، یہ ہاذا اسم اشارہ، یہ واحد ہے، کسی کی طرف اشارہ، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق، خلق اللہ، یہ دیکھیں یہ وہ بن گیا جو ہم نے پہلے پڑھا کل، یہ اس کی اللہ کی تخلیق، یہ الگ سے مضاف ہوتا ہے، اس کو چھوڑ، ہاذا یہ اشارہ، اسم اشارہ، اور اس میں اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ خلق اللہ، یہ ایک، ہاذا واحد، اور یہ اللہ کی تخلیق، یہ اسم اشارہ، یہ مشارن الیہ۔ اس طرح قالا اس نے کہا، ہاذا یہ، من فضل ربی، فضل کی طرف جو اللہ کا، جو رب کا فضل ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ہاذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس نے کہا ہاذا یہ اسم اشارہ، اور فضل ربی مشارن الیہ، مشارن الیہ۔ تو اس طرح یہ قالا اس نے کہا، یا مریم، اے مریم، ابھی اشارہ کیا کس نے کیا؟ یا مریم، یہ تو ہم نے پہلے دوسرا پڑھا، ندا کری، یا مریم ان اللہ کی ہاذا، کہاں سے آئے تمہارے پاس یہ ہاذا، یہ اشارہ یہاں آگے بھی آ گیا، کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ مریم کے بعد ان اللہ کی ہاذا، کوئی چیز جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، جو پھل آپ مریم علیہ السلام کے بعد آیا کرتے تھے، ان کے عالم میں زکریا السلام نے کہا گیا ہے، مریم کہاں سے آئے یہ تیرے پاس، ہاذا لکی ہاذا، یا ہاذا بعد میں آیا، ہاذہی ناقۃ اللہ،
हाज़िही, अब ये मुअन्नस का आ गया, हाज़ी इसमें इशारा मुअन्नस, वाहिद वाहिद मुअन्नस, और ये करीब करीब का इशारा। हाज़िही ये है नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, ऊँटनी नाक़तुल्लाही, ये ता लगा हुआ, ये मुअन्नस इसलिए यहाँ पे मुअन्नस का सीगा है। हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम आयात, तुम्हारे लिए एक निशानी, एक निशानी, दो ज़बर लगे हुए तो एक निशानी होगी, कोई भी है, ये तुम्हारे लिए एक निशानी है। हाज़िही ये इसमें इशारा, और नाक़तुल्लाही मुशारुन इलैहि, ज़ालिका ये ज़ालिका, ज़ालिका मुअन्नस का मुज़क्कर का सीगा, बईद का, ज़ालिका भी अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, हुवल हक वही हक है, ज़ालिका भी अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ही, हुवल हक यही हक है। तो ये इशारा, इसमें इशारा और हुवल हक, ये जो है ये मुशारुन इलैहि। तो बस हमने देखना है कि किसने इशारे के अल्फाज, इसमें इशारा हादा 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 हाज़िही हाज़िही, और ये ज़ालिका। जी शगुफ्ता कुछ कहना चाह रही हैं? जी रशीद चाचा, ये ज़ालिका बईद के लिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, तो वो होगा बईद के लिए, तो वो उस आता है, तो हम यहाँ पे ये का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर कुरान में जो है ना आता ज़ालिका, वो अल्लाह है, लेकिन इस्तेमाल हमेशा ज़्यादातर इसका तर्जुमा यही होता है, जैसे ज़ालिकल किताब ला रैब हाँ, फीह, ये वो किताब है, और तो जी इसी जी, तरह ये। तिलका का भी यही होता है, तिलका का भी यही होता है। जी जी, तिलका का तो और भी होता है, वो आपको बताएंगे, जो तिलका का आएगा ना और रशीद मामू वहाँ का। उलाइका का भी, अभी हमने जितना सूरह बकरा पढ़ी है उसमें हमने यही लोग किया है, तो उलाइका का भी ज्यादातर यही होता है ना। मतलब होता तो वो लोग, उसके होता उन लोगों के लिए, उन हाँ लोग, वैसे अगर ग्रामर असल वाइज में तो करें तो वो वो लोग, लोग या उन हाँ लोग। उन्हें लोग। जी। जी, अभी आगे चलेंगे तो आ जाएगा। जी पढ़े, इसको कौन पढ़ेगा? जी फरहाना पढ़िए। ज़ालिका बिअन्नल्लाहु हुवल हक्का, अन्नल्लाहु नहीं होगा, अन्ना के बाद हमेशा जबर लगा, अन्नल्लाह। अन्नल्लाह अन्नल्लाह, एक नंबर पढ़ो, अन्नल्लाह हुवल हक्का, ये बेशक अल्लाह ही का हक है। बेशक ये ज़ालिका अल्लाह, अल्लाह हुवल हक वही हक है, भी अन्ना के बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह हुवल हक वही हक है। वही हक है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूही इलैका, ये गैब नूही ही, नूही ही, नूही ही इलैका, ये ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरों में से है, हम वही करते हैं, नूही इलैका आपकी जानिब, जी जी। तिलका हदूदुल्लाहि फला अच्छा आप तहतदूहा। बताएं कौन सा इसमें, इसमें इशारा कौन सा है? अच्छा ये बताना है। असल में सवाल ये आता अपना सबक थी ना। अच्छा ये जाली का, जी जी जी। ये इशारा बैत का है, दूर का, बस आप इसमें इशारा बता दें, बैद को करीब को छोड़ें। जाली का। जी जी। और इशारा किसकी तरफ इलई, किया गया है? मुशारुन इले, इसमें क्या बना, किसकी तरफ इशारा किया है? किसी चीज की तरफ ये बता रहे ना कि ये खबर। हम्म। ये इशारा जो है गैब की खबरों के लिए। जी हाज़ालिक मिन अंबाइल गैब, ये बैत गैब की खबरों में से है, कोई खबर है जो गैब की खबर है। है, गैब की हम्म, खबर है। ठीक, तो वो होगा ना, फिर गैर की खबर जो है ना वो हो गया आगे पढ़ो। इशारा। पढ़े पढ़े पढ़े, क्यों ना पढ़े, पढ़े देखें कितना पढ़ती है। तिल तिल का हदूदुल्लाहि फला तहतदूहा,
یہ اللہ کی حدود ہیں، بس فلا نہ تم فلا بس نہ تم تجاوز کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں لا کوئی شک نہیں. لا ریب دیکھنا یہاں دیکھنا تل کا حدود اللہ، اچھا یہ اللہ کی حدود ہیں. اب یہاں یہ کیا استعمال ہوا ہے؟ تل کا، یہ کون سا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے. مونس. اور یہ دیکھیں حدود اللہ، اللہ کی حدیں، اللہ کی حدود. یہ تو مذکر، یہ تو ہے مذکر بھی ہے اور جمع بھی ہے. یہاں پہ تل کا ہے. یہ جو بھی جمع ہوتی ہے نا، یہ جو بھی جمع ہوتی ہیں غیر عاقل، غیر عاقل سے مراد ہے کہ عقل ایک ہوتی ہے عاقل، اور وہ ہوتے ہیں عاقل صرف انسان، جن اور فرشتے. اور دوسری باقی سب چیزیں ہوتی ہیں غیر عاقل، جن میں عقل نہیں ہوتی. جن کے بھی غیر عاقل کا جو بھی جمع ہوگا اس کے لیے ہمیشہ اس میں اشارہ یہ آئے گا مؤنث. مؤنث بھی واحد. تل کا حدود اللہ، اب یہ اللہ کی حدیں، یہ مذکر بھی ہے اور حدیں جمع بھی ہے. اور اس کو مگر اس کے لیے اشارہ کیا ہے؟ واحد مؤنث. تو یہ یاد رکھنا تل کا، یہ آگے جتنے بھی ہوں گی جو ہوں گی غیر عاقل جمع، غیر عاقل جس میں کسی بھی جاندار کوئی جانور کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی اور بے جان کی چیز کی وجہ سے حدود اللہ ہو گئی ہے. تل کا کتابوں کے بعد سے کتب ہو گیا تو ان کے ہمیشہ آئے گا اس کے لیے تل کا. اور یہ تل کا جو غیر جو مکسر جمع مکسر، وہ چاہے عاقل بھی ہوں ان کے پیچھے بھی تل کا آ سکتی ہے. جس طرح تل کا رسول، رسولوں کی جمع رسول، وہ مکسر سے مراد جس میں آپ کا واحد کا لفظ پورا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکسر جمع ہوتے ہوئے. جو جمع مکسر ہے اس کی بھی اس میں اشارہ اکثر یہ آتا ہے تل کا. دونوں آ سکتا ہے مگر یہ بھی آ سکتا ہے. جیسے تل کا رسول آئے گا، ہم پڑھتے ہیں تیسرا سے پارہ تل کا رسول، تو یہ تل کا حالانکہ رسول جمع ہے اور عاقل بھی ہے مگر وہ مکسر ہے اس لیے. اب یہ دیکھیں ذالک الکتاب، یہ تو چلو ایک ہی ہے ذالک الکتاب. جی پڑھیں. کالا یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہار لکم. کالا انہوں نے کہا، یا قومی انہوں نے کتنے لوگ آ گئے؟ کالا سوری اس نے کہا، جی کالا اس نے کہا یہ یا قومی، یہ میری بیٹیاں. پہلے اس کا تو ہے نا، آپ وہ آگے جانا آپ نے جملہ یا کا آپ کو مطلب قومی، پورا یاد ہے لیکن اے یہ بتائیں نا قوم. ہم نے اس نے کہا اے قوم، اے میری قوم. اے میری قوم کا نا، اے میری قوم. اس نے کہا اے میری قوم، یا مانے اے قومی ہاں جی، میری قوم. اے میری قوم ہؤلاء، یہ تو وہ ہے نا جمع. جی جی ابھی ہم نے پڑھا نا ہاذانی ہاولائی، نا ہاذا کا یہ ہاذا کا جمع یہ ہاولائی، یہ اس میں اشارہ جمع کا آ گیا. اور یہ دونوں کا ہے، جمع کا. مذکر کے لیے بھی یہی آتا ہے، مؤنث کے بھی یہی آتا ہے. قال یا قومی ہؤلاء، یہ آگے چلیں. بناتی، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ بیٹیاں کس کی بیٹیاں؟ ہیں، یہ کس کی میری بیٹیاں؟ بیٹیاں بناتی ہاں ہیں. یہ کہنا ہؤلاء بناتی، میری بیٹیاں ہیں. بناتی میری میری بیٹیاں بیٹیاں ہیں. ہیں، میری بیٹیاں اطہار لکم، وہ پاک ہیں تمہارے لیے.
وہ کس کا ترجمہ ہے؟ اچھا ہننا تو جو اطہار پاک ہیں تمہارے لیے، اطہار پاک ہیں لکم تمہارے لیے. ہننا چھوڑ گئے آپ. یہ ہے نا وہ کا ترجمہ، یہ ہننا ہننا کا ترجمہ وہ ہے، وہ ہم نے پڑھا تو وہ ہے. وہ نہیں نہیں ہننا وہ وہ ہے نا ہم نے پڑھا نا، ضمائر وہ ضمیر میں جو وادی ہے ضمیر غائب مؤنث جمع کے لیے یہی آتے ہیں ہننا، یہ دونوں ہیں. ہننا اچھا یہ بہتر، یہ پاک ہے تمہارے لیے. تو اس میں کون سا اس میں اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ یہ جس تو سے اشارہ کیا گیا تو یہ تو جمع کا آ گیا دونوں کے لیے. یہ آپ نے بتایا کہ اس میں اشارہ پوچھ رہا ہوں، اس میں کون سا لفظ ہے؟ ٹھیک اشارہ بتا رہے ہیں آپ ہیں؟ صحیح بتا رہی ہوں نا. آپ بتائیں گے ہاؤلائی تو ہے نا. پتا چلے. آپ بولیں نہیں، آپ بولیں نا تو کانفیڈنس سے بولیں، ٹھیک بول رہی ہیں آپ. ہاؤلائی یہی ہے نا اس میں اشارہ، ٹھیک ہے نا. ہاذا وہ اس میں اشارہ، ہاذہی اس میں اشارہ، ان کے جمع دونوں. ہاؤلائی یہ اس میں اشارہ ہے، ہاؤلائی جمع کا اس میں اشارہ ہے. اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ بناتی میری بیٹیاں، ان کی طرف میری اشارہ ہے. بیٹی. تو یہ مشار الیہ ہو گیا اور یہ اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. چل ماشاء اللہ تو رشید صحیح ہو. رشید آ مامو جا اس میں جا جی جی بولیں. اس میں ہننا نہیں ہو سکتا، اس میں ہننا اس میں اشارہ اشارہ ہے ہی نہیں. وہ ہننا اس میں اشارہ پڑھا ہے ہم نے، نہیں ویسے تو نہیں پڑھا، پھر بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے وہ پروناؤن ہے اس وہ میں نہیں ہو اشارہ یہ سکتا. ہے، جی وہ جی تو یہ تو میں ضمیر نے ہے نا، وہ تو ضمیر ہے، وہ تو. اور بناتی کے لیے ہننا الگ سے استعمال ہوا ہے. اچھا بناتی پہ لفظ ختم ہو گیا. ہننا وہ تو ضمیر ہے جی نا، ضمیر پروناؤن ہے. وہ پروناؤن ٹھیک ہے. ہے بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے ہوں لیے جو غائب ہیں ان کے لیے پروناؤن ہے. وہ تو صحیح. وہ تو اس میں اشارہ تو یہی، اس میں اشارہ صرف یہی ہوں گے اچھا صرف جہاں بھی یہی ہے. یہ اچھا آئیں ٹھیک ہے. گے، یہ جی جی ٹھیک 5 ہے اور 5 10 یہ اس میں ٹھیک ہے. اشارہ ہے. اگر یہ ہیں تو اس میں اشارہ ہے، ورنہ باقی کوئی اور چیز ہے. اس اچھا میں باقی اشارہ کوئی کے تو بھی نہیں یہی ہے. ہے، ٹھیک ہے باقی کوئی رشید. اور چیز ہوگا نا، یہ نہیں ہوگی. اوکے. جی اور کون پڑھے گا؟ چلیں آپ پڑھیں، شعرا پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ وہ دن ہیں ہم نے کیا کر دیا اسے لوگوں کے درمیان، بدلتے رہتے ہیں انہیں. ہم بدلتے رہتے ہم ہیں بدلتے رہتے ہیں اسے، انہیں لوگوں کے درمیان. ہم بدلتے رہتے ہیں اسے لوگوں کے درمیان. اس میں جو تلکا ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اور ایامو جو ہے وہ مشار الیہ ہے. تلکا اس میں حدود کیا اللہ خاص، فلا. کیا اس میں خاص بات دیکھیں نا. ایام یہ کیا ہے؟ مشار الیہ. یوم کی جمع ہے، یہ جمع ہے، جی جی یہ جی یوم کی جمع ہے مگر غیر عاقل ہے، اس لیے اس کے لیے کیا آ گیا؟ تل کا. تلکا. یہ ذہن تلکا میں آ رکھیں، گیا. تل کا. دیکھیں یہ اور یہ مؤنث کا رشیدامو یہ صیغہ ہے جمع اور مکسر واحد بھی ہے. تو ہے. وہاں وہ بھی ہے مگر ہے بس ہاں جمع ہے نا، جمع جی بھی جی ہے مگر ویسے اس کے لیے آیا کیا ہے؟ مؤنث کا تلکا. صیغہ ہاں واحد. صحیح. واحد جس جی طرح یہاں بھی وہی آ رہا ہے. جتنا تل یہ کا تلکا حدود حدود اللہ. اللہ، حدود جو ہے اللہ کی حدیں، یہ ہوں غیر عاقل کے یہ بھی جمع ہے غیر اس لیے عاقل ہے، اس لیے اس تل کے کا. ساتھ تلکا یوز ہوا ہے. اس میں تلکا اسم اشارہ ہے اور حدود اللہ مشار الیہ ہے. اولئک هم المؤمنین حقا، یہی وہ لوگ ہیں حقا، یہی وہ مومنین ہیں ایمان لانے والے ہیں حق پر. اب اس میں اولئک یہی اسم نہیں اچھا اولئک هم المؤمنون، یہی مومن ہے حقا پکے. پکے یہی مومن ہے جو سچ پکے سچے مومن یہی ہیں. پکے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، هم جی المؤمنین جو ہیں مومن. جو ہم ہیں آگے اور آگے الف ہم آگے میں بتا دیں، اس کا مطلب الف لام. یہی جی وہ جی لوگ ہیں حقا پکے سچے. پکے. یہ مومن ہیں جو پکے ہیں. صحیح. اس اولئک میں آ گیا اس میں اشارہ. اولئک اسم اشارہ ہے اور مومنون وہی لوگ ہیں، وہ یہ مشار الیہ ہے، مشار الیہ. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں ہدایت پر اپنے ان کے رب کی طرف سے. یہی کیوں؟
اب یہی لوگ ہیں یہی ہدایت کیوں؟ پر. یہی تو آپ کو میں نے بتایا، اگر پیچھے ہم بھی لگا ہو، ہم لگا ہو، اس کا ایک الف لام ہو، یہی کیوں؟ وہ لوگ بس سیدھے سیدھے بات ہے، وہ لوگ. اچھا وہ لوگ ہدایت پر ہیں اس میں اپنے کوئی رب کی خاص کر طرف. نہیں بتائے گا نا، یہ وہ تو جی جی خاص کر دیا ہے کہ یہ پکے جن میں یہ صفات ہیں وہی پکے ہیں. پیچھے کوئی صفات بتائی گئی یہ صفت ہوں گی تو وہ پکے مومن ہیں. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اولئک کا تو سیدھا سیدھا وہی وہ وہ علی ھدی من ربہم. ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اس میں اولئک کا اسم اشارہ ہوگا اور ہدم جو ہے وہ مشار الیہ ہوگا. نہیں، ان لوگوں کی طرف سے، لوگ یہاں پہ ہے ہی نہیں. اچھا جو لوگ یہاں پہ نہیں. صحیح. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں. یہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں. یہی نہیں، وہی یہی ہوگا جب نہیں، وہی وہ خاص کریں گے اس وقت ہوگا جب الف لام لگا ہوگا کسی کا آگے اور الف لام ہوگا. پیچھے ہم بھی لگا پھر ہوگا. یہ تو تو پھر صاف تو یہاں سیدھا سیدھا ہے. وہ لوگ ہیں، وہ لوگ وہ لوگ. اچھا جو ہداہم اللہ، ہدایت دی انہیں اللہ نے. انہیں اللہ ہدا نے. اس نے ہدایت دی، ہم انہیں اللہ نے. اس میں تو سیدھا سیدھا تھا. اولئک وہ لوگ جنہیں صحیح. الذین جنہیں ہدا ہدایت دی اس نے، ہم انہیں کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ اللہ پر پہ پیش پیش ہے. لگا ہوا، جی اللہ اللہ پر فاعل ہے. پیش ہے. تو تو یہ ہو گیا، یہ وہ صحیح. لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے. اس میں ہم یہ اللہ زینہ کو مشار الیہ کہیں گے یا اللہ اس میں زینہ بھی کو وہ تھوڑی نہیں دی، ہے؟ وہ جو لوگ جو جن کو ہدایت دی اللہ نے. ہداہم اللہ، یا سمجھ یہ ہوگا، ہداہم اللہ. پورا ہی ہوگا. صحیح. اس میں اولئک کا اسم الذین اشارہ ہداہم ہے اور اللہ، ہداہم اللہ. صحیح. پورا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ یہ، اور اشارہ کس کی طرف؟ الذین ہداہم اللہ، ان لوگوں جنہیں ہدایت دی اللہ نے. ٹھیک. اس میں کوئی شک تو نہیں؟ کسی کو کوئی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ رشید دانا یہ تو مجھے آسان ہے. نا جی جی رشید بولیں. دانا مجھے غیر عاقل والی چیز سمجھ میں نہیں آئی جو آپ نے بتائی ہے. جیسے یہ تلکا حدود اللہ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں غیر عاقل کے ساتھ تلکا لگے گا، مطلب غیر عاقل والی بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھی ہے. عقل تو ہم سمجھ نا اس کو، عقل والے کو کیا کہتے ہیں؟ عقل نا، عاقل، عاقل. بہت عاقل ہے، عقل والا ہے. عقل جو ہے نا وہ صرف 3 چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے: انسان، جن اور فرشتے. ٹھیک ہے. ان کی جب بھی کوئی آئے گی نا جمع، اس کے لیے تو جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. اس کے صحیح ہے. علاوہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ اچھا درختوں کے بارے میں آئے، چاہے وہ جانوروں کے بارے میں آئے، چاہے کرسی کے بارے میں آئے، یا حدود کے بارے میں آئے، یا دنوں کے بارے میں آئے، یہ کیا ہے؟ ساری غیر عاقل. ان 3 کے ٹھیک علاوہ جس کی بھی جمع آئے گی وہ غیر عاقل، ان میں عقل نہیں ہے. دیکھیں نا، حدود ٹھیک. میں کیا عقل ہے؟ عقل والی چیز تو نہیں ہے نا. ایام میں جی. کیا عقل ہے؟ کوئی عقل والی بات نہیں ہے. یا جانوروں کو بھی اللہ نے اسی میں کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے. یا کوئی درختوں کی بات، اس میں کوئی عقل تو نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں ان کو کہتے ہیں غیر عاقل. ان ٹھیک کی ہے. جو بھی جمع آئے جن میں عقل نہیں ہے، ان کے لیے جب جمع یہ جب بتایا جائے گا تو ان کو جو اشارہ ہے، اس میں اشارہ وہ آئے گا تل کا، مؤنث کا ٹھیک. صیغہ، مؤنث ٹھیک. واحد، اور وہ ہے تل کا. یہ جب دیکھنا، اب یہاں جتنے بھی دیکھیں، تل کا ایام، تل کا حدود اللہ، یہ تل کا اسی لیے آ رہا ہے. اور میں نے یہ اس کے ٹھیک ہے. ساتھ یہ بتایا کہ جو جمع مکسر ہے عاقل کی بھی، جیسے انسانوں کی بھی اگر جمع مکسر ہے، جمع مکسر سمجھ رہے ہیں، ایک جمع سالم جس میں جی جی جی. جس واحد میں والا پورے کا پورا، اور پورا ہوتا مکسر جو ہے. توڑ کے بنایا جائے، ٹوٹا جیسے ہوا. جی یوم سے ایام بن گیا، یہ تو جی چلو جی. ویسا ہے نا. اگر وہ عاقل کی بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی کبھی تل کا آ سکتا ہے. اس میں ٹھیک. کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کیوں آ گیا. اس وجہ سے اس میں جمع مکسر میں آ جاتا ہے تل کا. یہ جمع یہ جو واحد مؤنث کا اس میں اشارہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہم بار بار ٹھیک. پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک. تھینک یو. ہے نا. یہاں تو ذالکا دیکھیں نا، ذالکا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ، یہ تو اللہ کے لیے ہے نا، کہ ذالکا اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. ذالکا کہ بے شک اللہ ہی حق ہے. هو الحق، وہی حق ہے. دیکھنا ہوا اور آگے الف لام لگا اللہ کے لیے آیا ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے. اب یہاں تو ذالکا آیا، یہاں بھی ذالکا، یہاں بھی تلکا آ گیا. تلکا اس لیے آ گیا کہ یہ آگے حدود اللہ کی حدود ہیں.
حدود تو غیر عاقل ہے نا، حدیں اللہ کی حدیں ہیں، اس میں تو کوئی جان والی بات نہیں، عقل والی بات نہیں ہے، اس لیے حدود کے لیے تل کہا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو. چلو اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف.